ایک کسی بچے نے پوچھا ہے کہ کیا آج کل بھی ولی موجود ہوتے ہیں؟ اگر ہیں تو کیا وہ بھی غیب کی خبر دے سکتے ہیں؟ جیسے بعض لوگ حساب لگا کر بتاتے ہیں، اگر وہ کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ ان دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جی اولیاء، ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، عارف باللہ کو کہتے ہیں، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اور یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ولی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سر پہ سینگ نکل آئیں گے یا وہ خاص حلیہ بنا لے گا۔ جیسے میں نے بھی آپ کو کچھ دیر پہلے کہا کہ یہ لوگوں نے ڈرامے بنا رکھے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسا ایک الگ حلیے میں ڈھال لیتے ہیں کہ دور سے آتے نظر آئیں تو سینکڑوں میں منفرد ہو جائیں، اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہیں ولی۔ اب جیسے میں نے امامہ پہنا ہوا، ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، ایک کلر میچنگ، تو ہم تو ولی ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ کہیں گے یہ ولی نہیں ہو سکتے، ولی وہ ہوگا جو ہماری طرح ہے، لمبی لمبی زلفیں، خلاف شرع کام، انگوٹھیاں بہت ساری چڑھا لیں، مالائیں، اور نہ کوئی کام، نہ دھندا، نہ غسل کا پتہ، ان سے نماز سنیں، نماز کا معلوم نہیں۔ اگر ان سے کہیں تو کہتے ہیں فقیر کی نماز اور ہوتی ہے۔ یا بھائی واہ، فقیر کہتے کہ اس کو فقیر، پہلے یہ بتاؤ تمہیں فقر کا معلوم ہے تمہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نماز کو حقارت سے یہ کہنا کہ یہ تو ظاہر والوں کی نماز ہے، فقیر کی نماز اور ہوتی ہے، تم نبی سے بڑھ گئے ہو۔ اور ہمارے لوگ انہی کی عقیدت میں ہاتھ چوم رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں ان کو۔ ارے خدا کا خوف کرو، میدان معاشر میں اس کا بھی حساب دینا ہے کہ ان فراڈیوں کی آپ نے کیوں اتنی آؤ بھگت کر کے ان کو گناہوں پہ دلیر کیا تھا، بلکہ دوسروں کے لیے ترغیب کا سبب بنے تھے۔ اس کا حساب آپ کو آخرت میں دینا ہوگا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ یاد رکھیں سب سے پہلے اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، وہ جاہل کو ولایت نہیں ملتی۔ پھر اس کا بعمل ہونا ضروری ہے، ظاہر شرع کے موافق ہو، صحیح العقیدہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہو۔ حضرت با یزید بسطامی یا حضرت مالک بن دینار کی طرف منسوب ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے۔ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے۔ فرمایا اصل کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری عوام ہے اسے خود شریعت کا نہیں پتہ ہوتا، تو کیا جا کے وہ امتحان لے گی ان کا کہ شریعت کے موافق ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ظاہر حلیے سے متاثر ہو کر ان کے چنگل میں پھنس کر اپنی عزتیں بھی گواتے ہیں اور اپنے پیسے بھی گواتے ہیں۔ تو ولی یہ ہوتا ہے۔ ورنہ میں نے آپ کو کہا میری کتاب قرب الہی لیں، اس کے آخری 3 چیپٹر آپ پڑھیں، انشاءاللہ بہترین آپ کو معرفت حاصل ہوگی، اور اس کے بعد کوئی ڈبہ پیر بچ نہیں سکتا آپ سے اگر آپ اس کو پڑھ لیں۔ اور پہلی کتاب بھی پڑھ لیجیے گا، ان چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو ایسا وجدان آپ کے اندر پیدا ہوگا انشاءاللہ، ایک ایسی صلاحیت بیدار ہوگی کہ سامنے والے کو آسانی آپ پرکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ لوگوں کو متاثر کر کے اور مریدین کو بڑھانے کے لیے خلاف شرع حرکتیں ہیں یا واقعی اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہے، اور کس طرح کا پیر ہونا چاہیے۔ اولیاء ہر دور میں رہیں گے اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، لیکن پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ولایت ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، ایک ایسا منصب ہے جو خاص اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہ کوئی محنت ریاضت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کو وہبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہبہ فرماتا ہے، وہی ولی ہو سکتا ہے۔ اپنے ایسا نہیں کہ میں ریاضت کروں اتنے سال تک تو ولایت مل جائے گی، ایسا نہیں ہو، یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا بعض اوقات تو ولی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مقام ولایت عطا فرمایا ہے، بعض کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اب ہوگا کیا کہ آپ حسن ظن قائم کر سکتے ہیں، اگر ایک شخص ہے وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، عقیدہ اس کا درست ہے، تو آپ حسن ظن قائم رکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ دوسرا یہ کہ کیا وہ غیب کی خبر دے سکتے ہیں؟ کوئی ایکوریٹ اب غیب کی خبر نہیں دے سکتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ، وہ تو غیب جاننے والا ہے، اس کے بتائے سے جتنا اس نے نبیوں کو بتایا وہ خبر دے سکتے ہیں۔ ان کے بعد کوئی بھی غیبی خبر بالکل 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں دے سکتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ سلسلہ وحی بند ہے۔ ولی کو بھی اگر کوئی غیبی خبر ملتی تھی تو وہ نبی سے ملی۔ اب یہ جو آپ نے کہا حساب کتاب، یہ اصل میں کوئی غیبی خبر دینے کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو بعض ایسی چیز ہوتی ہیں کہ جن سے اندازاً کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، یعنی ایکوریسی نہیں ہوتی اس کے اندر، ایکوریٹ آپ کو نتیجہ نہیں نکال سکتے، گمان ہوتا ہے۔ اور کہنا بھی یہ چاہیے بھئی میں حساب کرتا ہوں جیسے میرا علم ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، لیکن جب یہ کہہ دیں گے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے تو پھر تو سامنے والے پہ اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے جو غلط قسم کے عاملین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں، 100% ہم آپ کو بتائیں گے کس نے جادو کیا ہے، شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اچھے خاصے رشتوں کو توڑوا دیتے ہیں، بدگمانیاں ڈال دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے بھی آپ اجتناب کریں، ایسے عامل کے پاس جائیں۔ پہلی بات تو باشرہ داڑھی اس کی ہونی چاہیے، نمازی ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، لوگوں میں جدائیاں نہ کروائیں، بدگمانیاں نہ ڈالیں، بس اتنا کہیں کہ میں اپنے علم سے آپ کو حساب کر کے بتاتا ہوں،
لیکن یہ 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں ہے، اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے میری یہ نتیجہ غلط بھی ہو۔ اب میں آپ کروانا ہے تو بتائیں، لیکن یقینی سی بات ہے آپ ایسے کے پاس تو نہیں جائیں گے، آپ تو ایسے کے پاس جائیں گے کہ اس نے دیوار پہ بھی اگر لکھ دیا نا محبوب تمہارے قدموں میں ہر مراد پوری ہوگی، ہر کام پورا ہوگا، آپ کہیں گے یہ صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ سب سے بڑا جھوٹا یہ ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر اس کا ہر کام پورا ہوتا تو اس کو دیوار پہ اشتہار لکھ کر آپ کے پیسوں کی ضرورت ہی کیوں پڑتی؟ اس سے کہیں گے یار IMF سے قرضہ دلوا دو، یار تم بس یہ کر دو، بڑی مہربانی تیری، ان کے دل نرم کر دو بغیر کسی شرط کے ہمیں قرضہ دے دے۔ کیوں نہیں کر لیتے سارے یہ عاملین؟ ان کو ہاسپٹل لے جاؤ، بولو یار ان سب کو شفا دلوا دو، کیونکہ تم تو بالکل 100% شیورٹی کے ساتھ کہتے ہو نا کہ ہم سے علاج کرواؤ، ہم تمہیں شفا دیں گے۔ شفا دینے والے ذات میرے رب کی ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اس قسم کے جعلی لوگوں کے قریب نہ جائیں بیٹا، ورنہ